बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। एक तरफ जो है ये हुकूमत के मुतालबात हैं कैदी नंबर 804 से कि आप हमें ना छेड़ें, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं। लेकिन कतई नज़र इसके कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनमें रखने कौन डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का उसमें क्या किरदार है, इस वक्त मियाँ जावेद लतीफ़ जो हैं उनकी एंग्जाइटी से भरपूर, परेशानी से भरपूर जो है वो गुफ्तगू वो क्या बताती है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो क्यों इतने बददिल नज़र आते हैं, उनकी गुफ्तगू में क्यों इतने तासुफ़ का इजहार है, वो क्यों इस वक्त जो है वो इतने ज़्यादा अपने लहजे से जो आज से पहले गरज रहे थे, बरस रहे थे, तड़प रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो टोन डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक आलमी दबाव है और उसके मामले में ये बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और कुछ चीज़ें साइड बाय साइड कौन ख़राब कर रहा है, कौन इनको प्रमोट कर रहा है, इसके ऊपर सेपरेटली हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने कई लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात की है। ये मुज़ाकराती अमल क्या है, यहाँ पर हुकूमत के साथ क्या राब्ते चल रहे हैं, हुकूमत क्या मांग रही है, हुकूमत क्या चाहती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो लोग इमरान खान साहब से मिले हैं और उसमें मुज़ाकराती कमेटी के लोग भी हैं, उसमें दीगर लोग भी हैं, हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब को जो बताया गया है तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, अब वो किन से गुफ्तगू करने के बाद, वो हुकूमत के कोई लोग हैं, वो मोहसिन नकवी है, वो कोई और इदारों में लोग हैं, लेकिन इमरान खान साहब को ये कहा गया कि देखें ऑफ़र ही आ रही है, बातचीत ये हो रही है कि हम अब लड़ाई बहुत हो गई, अब इसको ख़त्म किया जाए, इस चैप्टर को क्लोज़ किया जाए और इसकी एक ऐसी एंडिंग की जाए कि जो विन विन सिचुएशन किसी तरीके से क्रिएट की जा सके। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि हालात जिस नहज पर हैं शायद विन विन सिचुएशन नहीं, हर साइड जो है वो लूजिंग एंड पर होगी, हर किसी ने कुछ खोया है और हर फरीक जो है वो कुछ ना कुछ खोने वाला है इस सारी लड़ाई में। लेकिन इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि आपसे मामलात जो हैं वो तय कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ब्रॉडर आप 5 बुनियादी चीज़ें समझ सकते हैं। उसमें ज़ैली शिक के तौर पे आप जो है, अगरचे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ैली शिक के तौर पे आप जो है वो 2 जो मैं आपको नुक्ता नंबर 2 बताने लगा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो इन लोगों ने जाकर इमरान खान से डिस्कस की हैं और उसी की बुनियाद पे बाहर आके ये कहा गया कि हमें जो है वो ऑफ़र हुई है शिफ्ट होने की और उसके ऊपर जवाब दिया गया और फिर दूसरी तरफ से भी उसकी जवाबी जो है वो तीर अंदाज आपको पता है कि खड़े हो जाते हैं। इमरान खान साहब से डिस्कस ये हुआ कि अब भाई हमें ये ऑफ़र आ रही है कि पहले स्टेप पे इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं, 15 से 20 दिन का ये प्रोसेस होगा, लेकिन ये काम अज खुद नहीं होगा। इसके लिए तहरीक इंसाफ को इमरान खान के वकला को अदालत को रुजू करना होगा और अदालत से इस्तदा करनी होगी कि फ़लाँ ग्राउंड है, अब ग्राउंड आप खुद बनाएं, अब आप खुद डिसाइड करें, आपने बीमार होना है, आपने प्लेटलेट गिराने हैं, आपने ये शिकवा करना है कि जेल में हालात ठीक नहीं है, सेल इतना है, गर्मी है, सर्दी है, फ़लाँ मौसम है, फ़लाँ सहूलत नहीं है, बीमारी है, एज फैक्टर है, साबिक वज़ीर आज़म है। आप कोई भी चीज़ बनाएं, लेकिन ये आपको खुद इनिशिएट करना होगा और आपको दरख्वास्त देनी होगी। वो दरख्वास्त जो है अलबत्ता वो मान ली जाएगी और 15 से 20 दिन में आप जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये वो डिस्कशन है जो तहरीक इंसाफ के लोगों और इमरान खान के दरमियान हुई है और ये अब किस बुनियाद पे हुई है, क्या वाकई ये सीरियसली किसी ने ऑफ़र की है या किसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है इमरान खान को फिर से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मज़ाकरात में उलझा कर एक स्पेस क्रिएट की गई है, या फिर वाकई इंटरनेशनल प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को टोन डाउन और ईज़ आउट करने के लिए ये सब किया गया। बहरहाल ये वो डिस्कशन है जो तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान साहब से हुई है और ये मल्टीपल सोर्स वेरिफिकेशन के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, पहला स्टेप या पहला नुकता ये है कि बनी गाला आप इस तरीके से मुंतकिल हो जाएँ। इससे पहले कि मैं जवाब पर आऊँ कि इमरान खान और उनके तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसके ऊपर फिर क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग की और उन्होंने इसका क्या नतीजा निकाला, उससे पहले ज़रा मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। दूसरे मरहले पे ये कहा गया, तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान को कहा कि अच्छा ये जब स्टेप हो जाएगा उसके बाद ये नहीं होगा कि आप एकदम से जनाब आपके केसेस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरीके से जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। बहुत सारे मामलात हैं, 9 मई के मामलात हैं, GHQ हमला है, फ़लाँ केस है, फ़लाँ केस है, 150-200 से ज़्यादा तो FIRs हैं, फिर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों पर भी हैं। तो कहते हैं कि जब हाउस अरेस्ट वाला मरहला आ जाएगा वो होगा तो एक चीज़ ज़रूर होगी कि अदालतों के ऊपर दबाव नहीं होगा कि फ़ैसला रोक दें, लटका दें, ज़रूर ये दें, फ़लाँ कर दें। तहरीक इंसाफ के लिए ये कम से कम चीज़ें हो जाएंगी कि अदालतों पे दबाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद चाहे वो 9 मई का मामला है, चाहे वो दीगर मामलात हैं, आपका 26 नवंबर के हवाले से मौक़िफ़ है या 25 मई के हवाले से है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट से सेटल होंगी। अच्छा, कोर्ट से सेटल हो रही है नहीं हो रही, इस बात से कतई नज़र
تحریک انصاف کو ایک جو ریلیف جس بات میں نظر آتا ہے کہ آپ باہر آتے ہیں، باہر آ جائیں، آپ عدالتوں سے کلیئر ہو کے باہر آتے ہیں، عدالتوں پر دباؤ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ جیسے چاہیں سیاست کریں۔ یہ وہ ڈسکشن ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں اور عمران خان کے درمیان اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے کہ اس میں باہر آ جائیں، جیسے چاہے سیاست کریں۔ اور اگر پھر چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے سیاست کرنی ہے آپ کریں، چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے زور سے حکومت گرا سکتے ہیں، اگر آپ حکومت گرا لیتے ہیں، آپ عدالتوں سے اپنی چیزیں کلیئر کروانے کے بعد، حکومت گرانے کے بعد الیکشن لڑنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں، آپ الیکشن لڑ لیتے ہیں، ایونچولی آپ یا آپ کی جماعت کا کوئی شخص وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے یا آپ کو اقتدار مل جاتا ہے اکیلے سنگل ہینڈڈلی یا کسی الائنس کے ساتھ، دونوں صورتوں میں وکٹمائزیشن نہیں ہوگی۔ یعنی اس میں وکٹمائزیشن کا تعلق جو ہے وہ صرف حاضر سروس ریٹائرڈ بیوروکریٹس، کوئی اور کسی عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا شخص، اس کا تعلق نہیں ہے، اس میں پولیٹیشنز بھی شامل ہیں، اس میں سارے لوگ شامل ہیں کہ وکٹمائزیشن کوئی نہیں ہوگی، کوئی وچ ہنٹنگ، پولیٹیکل وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی، کوئی بدلے کی ریونج کی سیاست نہیں کی جائے گی، وہ مقدمات اس طریقے سے نہیں کھولے جائیں گے، اور فوکس جو ہے وہ ملک کی طرف یا ملک کی گروتھ کی طرف، اکانومی کی طرف، ان معاملات کی طرف ہوگا۔ یہ جو سائیکل شروع ہوا ہے اس دائرے کے سفر کو بریک کرنا ہے، یہ بھی کہا گیا۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو سیاست ہے آپ نے کرنی ہے، آپ کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے، آپ کے سامنے آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں، آپ یہ کریں، لیکن اداروں کے متعلق، خاص طور پر عسکری قیادت کے متعلق، ان کو جو نشانہ ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ اپنی پولیٹکس کے لیے یا تحریک انصاف کی جو لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے، اس میں اب آپ اداروں کو اور ان سب کو جو ہے وہ آپ نہیں ٹچ کریں گے۔ اور اس کے اوپر اب یہ حیران کن ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، ان کو ایگزیکٹلی کس شخصیت نے کہا ہے، کسی ادارے نے کہا ہے، کسی انڈیویجول نے کہا ہے، وہ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے۔ میں آپ کو صرف وہ چیز کوٹ کر رہا ہوں جو عمران خان کے ساتھ ان ڈسکشن آئی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، اور عمران خان کا اس کے اوپر کیا جواب تھا۔ عمران خان نے پہلا نمبر پہ ہی جو نقطہ ہے اس کے اوپر ہی عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو وہاں پر گفتگو کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہی بات ماننے والی نہیں ہے کہ بنی گالہ اس طریقے سے منتقل ہو جائیں جس سے ڈیل کا تاثر جائے، کیونکہ عمران خان اگر بنی گالہ منتقل ہو جاتے ہیں اس دوران، چاہے شاہ محمود قریشی ہیں، چاہے سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، یاسمین راشد ہیں، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سینکڑوں ہزاروں ورکرز ہیں جو مختلف جیلوں میں ہیں، ان کے کیسز تو ختم نہیں ہوں گے، وہ وہیں پر موجود ہوں گے۔ اگر عمران خان اٹھ کر بنی گالہ چلے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا دھچکا ویزیبل پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو لگے گا کہ بھئی ان کے ورکرز اور یہ سب کچھ جیل میں، عمران خان کو جس وقت ایک بیٹر آفر ہوئی اور ان کو لگا کہ اب میں چلا جاتا ہوں تو انہوں نے کوئی ڈیل کا تاثر جو ہے وہ اس سے بڑا کلیئرلی جائے گا، تو بالکل اس کے اوپر کاٹا لگا دیا کہ نہیں جناب، بنی گالہ منتقلی والی شرط جو ہے یا وہ کام ہم نہیں کریں گے، بلکہ عدالتیں جو ہیں ان کے اوپر سے دباؤ ختم ہو جائے اور جو ڈیو کورس آف ٹائم ہے اس میں مقدمات کا معاملہ سمٹ جائے، نمٹ جائے، ختم ہو جائے، تو پھر جیل سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی باہر وہ آئیں۔ پھر جو سیاست والا معاملہ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں اوکے نہ کیا جائے۔ پھر وکٹمائزیشن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی۔ 9 مئی کے معاملات، باقی معاملات، ان کے اوپر یہ ایک نو گو ایریا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا، اور حکومت اس کو اون کر رہی ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ یا مسلم لیگ نواز شریف، میاں شہباز شریف، کہ یہ ان کا کوئی مسئلہ ہے یا ان کے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ ان کے لیے اپنا کنسرن ہے، یہ اس کے اوپر اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہی وہ رسی ہے جس کو تھام کر ہم کامیابی کے زینے چڑھ سکتے ہیں، اور اسی چیز کو جو ہے وہ بار بار گھما کر یہ سامنے لاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اصل کنسرن جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا اور تحریک انصاف کا ان کے درمیان معاملہ ہے۔ اس کے اوپر وہ کس لاجیکل کنکلوژن کے اوپر پہنچ سکتا ہے، کون سا ایسا مڈل گراؤنڈ ہے، کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف، عمران خان اس سے بچ نہیں ہو رہے، اپنے پوزیشن سے موو نہیں ہو رہے، دوسری طرف بھی کوئی موو ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو دیر از نو ایکچوئل مڈل گراؤنڈ کہ 2 قدم وہ چل کر آ جائیں، 2 قدم وہ چل کر آ جائیں۔ تو اس کے اوپر معاملہ جو اصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بون آف کنٹینشن، یا وہ معاملہ جس کے اوپر سب کچھ پھنسا ہوا ہے، وہ وہی 9 مئی اور اس کے اراؤنڈ عسکری قیادت اور ان کا نام لے کر تنقید، ادارے اور اداروں کا کردار، اس والے معاملے کے اوپر
اصل چیز پھنسی ہوئی ہے، ورنہ یہ حکومت کوئی سگی نہیں ہے کسی کی، یعنی کہ اس حکومت کا کوئی سگا نہیں ہے۔ یہ حکومت، اس کی جتنی پاپولیرٹی ہے اور انٹرنیشنلی اس نے کتنی سپورٹ گارنر کی ہے پاکستان کے لیے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ کتنے ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ یہ لے آئے، کتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لے آئے، کون سے بین الاقوامی سطح کے اوپر دنیا کے جانے مانے لیڈرز ہیں جو یہاں پر رابطے میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن حکومت کی تو بڑی کمزور پوزیشن ہے، بڑی ویک وکٹ پہ ہے یہ حکومت۔ لیکن جو اگلا پوائنٹ ہے کہ حکومت گرا سکتے آ جائیں، وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، تو وہ اس کے اوپر توقع ہیں۔ لیکن آخری جو پوائنٹ ہے کہ سیاست کے دوران اداروں کے متعلق عسکری قیادت کو نشانہ نہ بنایا جائے، اس والے معاملے کے اوپر بھی رائے جو ہے وہ منقسم ہے۔ عمران خان یعنی اس بات کے اوپر جب یہ پوائنٹ ڈسکشن میں آیا تو اس میں ان کا یہ جو گفتگو تھی اس میں یہ تھا کہ بھئی سوالات ہوتے ہیں، ایک پورا ایک معاملہ ہے، اس کے اوپر بالکل اس طریقے سے ایک دم سوئچ آف نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے، اس سے آپ کو ایک بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجہ خیز ہونے کی کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تحریک انصاف اپنی پوزیشن سے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ حکومت اپنی، اور حکومت تو بلکہ 2-4 سٹیپ آگے جا کر 2029 تک کا ٹائم مانگ رہی ہے کہ چاہے فارم 45 تھا چاہے 47 تھا، اب ہم آ گئے ہیں۔ 60 ارب لگایا تھا الیکشن میں، لیکن جو 60 روپے کی بال پوائنٹ سے لکھا ہوا نتیجہ ہے اس کو مان کر گھر بیٹھ جائیں، ہمیں یہ گارنٹی دیں اور ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ہماری حکومت کو پرفارم کروائیں۔ یہ بیسیکلی حکومت کی ڈیمانڈ ہے، اور سائیڈ بائی سائیڈ کچھ چیزیں اس تمام معاملے کو یا مذاکراتی عمل کو خراب کرنے کے لیے، سپوائلرز کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں۔ لیکن ایک فیکٹر، سنگل فیکٹر جو بڑا ڈیسائسو ہے وہ انٹرنیشنل معاملات ہیں، انٹرنیشنل پریشر ہے، جو شاید اس معاملے میں تحریک انصاف اور پاکستان کے اداروں یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی تصفیے کی صورت پیدا کر سکتا ہے۔ ادروائز ایز آف ناؤ، چاہے وہ 9 مئی ہو چاہے دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر پوزیشن تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی، نہ پاکستان تحریک انصاف کی نہ کسی اور کی۔ یہ ہے جناب اس وقت تک کا لب لباب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔